اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام ہی علماء کرام کا جو کہ عاشق رسول ہیں اور آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو میٹنگ رکھی گئی تھی اس میں تمام میرے ان عاشق رسول بھائیوں کو، علماء کرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہم سبھی کے لیے قابل احترام عزت مآب جناب گورنر بلوچستان یہاں آج ہمارے اس سندھ میں تشریف لائے، گورنر ہاؤس تشریف لائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جناب گورنر بلوچستان مندوخیل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو علماء کرام کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں بھی گورنر بلوچستان ہمارے ساتھ شریک رہے اور انہوں نے آج ہی ہدایت دی ہے کہ جو بلوچستان کا گورنر ہاؤس ہے اسے بھی اس ماہ مبارک 12 ربیع الاول کے مہینے میں اسے پر چراغاں کیا جائے، اس پہ روشنیاں آویزاں کی جائیں۔ تو میں گورنر بلوچستان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں اور ہم سبھی نے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سبھی عاشقان رسول نے اپنی اپنی 12 ربیع الاول کے اس مہینے کی آمد کے سلسلے میں تجاویز دی اور بہت ساری ایسی باتوں کو اجاگر کیا جس کی تصحیح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ باتوں کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے میڈیا کے صحافی بھائیوں، دوستوں، پرنٹ میڈیا کے فوٹوگرافرز، کیمرہ مین سے بھی اس کو شیئر کروں، کیونکہ آپ سب بھی اس مبارک مہینے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے ہمارے ساتھ کوریج میں، باقی چیزوں میں بھی شامل رہتے ہیں۔ جو تجاویز آئی ہیں ان میں پہلا تو میں نے کام یہ کیا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کو ہدایت کی ہے کہ ابھی اگلے گھنٹے میں ہی چیف منسٹر سندھ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو چھٹی کا اعلان کیا جائے، اور یہ اس لیے کیا جائے کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان 2 دنوں میں تقاریب بھی ہوتی ہیں، چراغاں بھی ہوتا ہے، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ محبت میں، عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر اگر باقی مذہبی تہواروں پر جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر 11 اور 12 ربیع الاول کو بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ اس پر فوری احکامات جاری کریں گے، نوٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے اور ہوگا بھی اللہ نے چاہا تو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خط میں پیمرا کو اور تمام کیبل جو آپریٹرز ہیں ان کی ایسوسی ایشن کو لکھنے جا رہا ہوں کہ 11 اور 12 ربیع الاول کو احتراماً، عقیدتاً اور اس مبارک مہینے کی تعظیم میں ناچ گانے کے جو پروگرامز ہیں وہ 11 اور 12 ربیع الاول کو کم از کم، ویسے تو ہونے نہیں چاہیے، لیکن 11 اور 12 ربیع الاول کو یہ کیبل آپریٹرز اس کو بالکل نہ چلائیں۔ اور میڈیا کے دوستوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسی تقاریب یا ایسے پروگراموں کو نہ نشر کیا جائے جس سے عاشقان رسول کے جو دل ہیں وہ افسردہ ہوں، مجروح ہوں، ان کی دل آزاری نہ ہو۔
تو اس کے لیے بھی میں ابھی آج ہی خط انشاءاللہ تعالی ہم لکھ دیں گے۔ گورنر ہاؤس آپ سبھی کے علم میں ہے کہ پچھلے سال بھی پورا مہینہ عید میلاد النبی کے حوالے سے، ان کے پروگراموں کے حوالے سے آپ سب کے سامنے رہا ہے۔ پچھلے سال بھی پورا مہینہ گورنر ہاؤس میں چراغاں رہا ہے، سجا رہا ہے۔ اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی ولادت کے خوشی میں انشاءاللہ تعالیٰ چراغاں بھی ہوگا اور سجا بھی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی اپنے پرنسپل سیکرٹری کو اور اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ ایسے مزارات جیسے عبداللہ شاہ غازی، شاہ احمد نورانی صاحب اور باقی مزارات ہیں، مجھے ہمارے عالم شاہ بخاری صاحب کے ایسے آئیکونک مزارات جن کو ابھی تک جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ سجایا نہیں گیا ہے، تو میں نے یہاں یہ اعلان کیا ہے کہ میں اسے ذاتی حیثیت میں ان تمام مزارات کو ان کی تعظیم میں آج سے یا کل سے انشاءاللہ اس پہ چراغاں اور سجاوٹ انشاءاللہ تعالی یہاں سے کروا دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک تو 14 سپٹمبر کو ہمارے پاس یہاں عید میلاد النبی کا پروگرام گورنر ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، محفل ہونے جا رہی ہے، اور اس محفل میں گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوں گے، اور تمام جو عاشقان رسول ہیں ان سب کو دعوت ہے گورنر ہاؤس آنے کی، اور اس محفل میں ہم سب شریک ہوں گے۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سبھی کو دعوت ہے۔ ہم آ کے اس محفل میں درود شریف بھی پڑھیں گے، نعتیہ کلامیہ بھی ہوں گے، اور ہم محبت اور عشق کا خراج تحسین پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، آج ہمارے گورنر صاحب نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ پچھلے سال جو ایک حادثہ مستوم میں پیش آیا تھا، ان میں کچھ شہداء کے جو لواحقین کو چیکس نہیں ملے تھے، گورنر صاحب نے فوری ہدایت کر دی ہے کہ فی الفور جو ہے وہ چیک ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی گورنر صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ درپیش نہ ہو، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سپٹمبر کو جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 74واں 50 سالہ گولڈن جبلی 74 سے اگر ہم اس کو شروع کریں تو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کی گولڈن جبلی کا پروگرام گورنر ہاؤس میں منعقد کیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ 14 اگست کو جو اسٹیج تھا وہ آپ سبھی صحافی بھائیوں نے دیکھا، پھر 6 سپٹمبر کا اسٹیج آپ سبھی بھائیوں نے دیکھا۔ 14 اگست والے کو 5 دن لگے تھے بنانے میں، اور 6 سپٹمبر والے کو 4 دن لگے تھے، لیکن اس ختم نبوت کانفرنس کے اسٹیج کو بنانے میں 12 دن لگے، اور پاکستان کی تاریخ کا اور گورنر ہاؤس کی تاریخ کا ہم اپنا ہی 14 اگست اور 6 سپٹمبر کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں، اور ایسا عالی شان اسٹیج بنے گا کہ آپ سبھی اس کی داد دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب غلامان رسول ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، اور ہم غلام ہیں، اور اگر کوئی عاشق رسول نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسی زندگی ہی فضول ہے، اور اس سے اچھا تو موت ہے کہ ہمیں عاشق رسول نہ ہو اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر زندگی نہ گزاریں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف عقیدت و احترام سے منانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اس تمام تقریب کو بخیر و خوبی امن کے ساتھ پورا فرما، آمین۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ الہی پاکستان کے تمام دشمنوں کو ناکام بنا دے، آمین۔ الہی پاکستانیوں کو ترقی عطا فرما، پاکستان کے حکمرانوں کو عوام پر مہربان بنا دے۔ یا اللہ کریم، جو لوگ کسی طرح کوئی سازش کر رہے ہیں اس کو ناکام بنا دے۔ آمین۔ وہ تمام لوگ ایمان والے جو پاکستان کی تحریک میں یا فلسطین میں یا مقبوضہ کشمیر میں جہاں کہیں بھی انہوں نے جانے دی، الہی ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما، آمین۔ ان کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ گورنر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس جذبے کے ساتھ جو کام کر رہی ہے، الہی ان کی مدد فرما، آمین۔ ان کو صدق و اخلاص کے ساتھ ملک کی، عوام کی، وطن کی، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو وطن کا محافظ بنا، آمین۔ نبی کا غلام بنا۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی ہمارے میڈیا کا قبلہ بھی درست فرما دے، اور ان سب کو بھی دین اور وطن کی خدمت میں لگا دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔